اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بحمد اللہ تعالی ہمارا لیکچر نمبر 67 ہے اور آیت نمبر سورۃ النساء کی 113 to 126 تک بیان ہوگا۔ ان آیات کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے چند احکامات اور نبی علیہ السلام پر جو اللہ کا فضل ہے اس کا تذکرہ خیر کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک۔ اور اے حبیب، اگر تمہارے اوپر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان میں ایک گروہ نے آپ کو صحیح فیصلہ کرنے سے ہٹانے کا ارادہ کیا تھا۔ یعنی اللہ کا فضل ہے، اللہ کی عطا ہے، تو لہٰذا اس وجہ سے آپ محفوظ ہیں اور اس وجہ سے آپ معصوم ہیں۔ نہیں تو ایک گروہ نے تو پورا پرعزم ارادے کے ساتھ آپ کے اوپر غلط فیصلہ تھوپنے کے لیے پوری کوشش کر چکے تھے، لیکن آپ پر تو اللہ کا فضل ہے، تو اسی وجہ سے آپ پر جو پچھلی آیات کے اندر بیان ہوا تھا کہ ایک شخص پر جب بہتان لگ گیا تھا تو اب اس کا قصور بھی نہیں تھا، تو مسلمان اور کافر تھا، یعنی یہودی تھا، تو لہٰذا اب آپس میں فیصلہ کرنا تھا، تو یہودی کا قصور ہی کوئی نہیں تھا، وہ تو منافق کا سارا قصور تھا، تو لہٰذا اس کو یہاں پہ دوبارہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وما يضلون الا انفسهم وما يضرونك من شيء۔ مسلمان کا قصور نہیں تھا، یہودی کا تھا۔ مسلمان کا تھا، یعنی مسلمان بطور ظاہر تو مسلمان تھا لیکن وہ منافق تھا نا، ہاں وہ میں نے اسی وجہ سے دوبارہ بول دی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما يضلون الا انفسهم وما يضرونك من شيء، اور حالانکہ وہ اپنے آپ ہی کو گمراہ کر رہے تھے اور آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یعنی وہ جو ارادہ کر رہے تھے نا آپ کو بھٹکانے کا، آپ سے غلط فیصلہ لینا چاہتے تھے، تو آپ بے فکر رہے، وہ آپ کا ککھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، کچھ بھی ایک قطرہ بھی نہیں آپ کو یہاں سے ہلا سکتے۔ یہ تو آپ کے اوپر اللہ کا فضل ہے اور وہ خود ہی کو گمراہ کر رہے ہیں۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی اور آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے۔ یعنی جو چیز اگر کوئی بندہ یہاں پہ اعتراض کرتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو فلانی چیز سکھائی ہے، فلانی نہیں، فلانے کے بارے میں علم دیا، اس کے بارے میں نہیں دیا، اللہ نے اپنی عطا کے ساتھ آپ کو وہ ہر چیز سکھا دی ہے جو آپ پہلے نہ جانتے تھے، تو لہٰذا آپ کے بطور استاد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ، اور اگر کوئی نبی علیہ السلام کے علم کے اوپر بات چیت کرنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ پہلے یہ دیکھے کہ نبی علیہ السلام کے استاد کون ہیں، یعنی جو ان کو سکھا رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا جو آپ نہیں جانتے تھے نا، ہم نے وہ بھی آپ کو سکھا دیا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہے۔ اور یہاں پہ اگر بہت ہی خوبصورت ترجمہ کیا ہے امام احمد رضا خان علیہ رحمہ نے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر آپ کا بہت زیادہ فضل ہے۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی آیات کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، علم کے بارے میں کہ ہم نے بہت تھوڑا علم دیا ہے اور اسی کے اندر سے لوگ سارے کے سارے عوام اس کے اندر سے علم بانٹتی ہے۔ اور بعض جگہ پہ فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، اے حبیب تم فرما دو کہ دنیا کا ساز و سامان تھوڑا سا ہے، لیکن وہ کس قدر علم ہوگا جو اللہ فرما رہا ہے کہ اے محبوب آپ کو ہم نے فضل عطا فرمایا، آپ سے بڑھ کے کسی کے اوپر ہم نے فضل نہیں کیا۔ تو سوچے کتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہوگا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے عطا کیا۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، اور ان کے اکثر خفیہ مشوروں میں کوئی بلائی نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کے مشوروں میں جو صدقے کا یا نیکی کا یا لوگوں میں باہم صلح کروانے کے لیے مشورہ کریں۔ یعنی جو منافقین ہیں، جو یہودی ہیں یا کافر ہیں، وہ رات کو بیٹھ کے جتنے مرضی مشورے کر لیں، جو مرضی کر لیں، کچھ بھی نہیں ان کو ملنے لگا، ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن ہاں جو اس وجہ سے مشورے کرتے ہیں کہ کسی کے درمیان صلح کروا دیں،
جو اس وجہ سے مشورے کرتے ہیں کہ کوئی ہمیں نیکی مل جائے، تو لہٰذا اس صورت میں ان کے یہ والے مشورے ان کو فائدہ دیں گے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اور جو اللہ کی رضا مندی تلاش کرنے کے لیے یہ کام کرتا ہے تو اسے ان قریب ہم بڑا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو یعنی جس نے اللہ کی رضا کے لیے کام کیا، ارادہ اللہ کی رضا تھا، تو اس صورت میں اس کو یہ ایک بڑا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جو اس کے بعد، یعنی اب یہاں پہ ایک بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی، فرمایا کہ اور جو اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت بالکل واضح ہو چکی ہے، یعنی اگلے بندے کو پتہ چل گیا کہ جتنی ہدایت میرے پاس آنی تھی وہ بالکل واضح ہو چکی ہے، نبی علیہ السلام کے برحق ہونے کا پتہ چل چکا ہے۔ اس کے بعد فرمایا رسول کی مخالفت کرے، ہدایت بالکل واضح ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس علم موجود ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے کوئی حکم ارشاد فرمایا، کسی احکام کے اوپر پورا کا پورا حق ادا کر دیا، اس کو بتا دیا کہ یہ والا حکم اس طرح ہے۔ اب کوئی رسول کی مخالفت کرے اور مسلمانوں کی راہ سے جدا راہ چلے تو ہم اسے ادھر ہی پھیر دیں گے جدھر وہ پھرتا ہے، اور فرمایا کہ اسے جہنم میں داخل کریں گے اور وہ کتنی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ یعنی کہ جو نبی علیہ السلام کی دو باتیں کی ہیں، ایک تو نبی کی جس نے مخالفت کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دوسرے نمبر پہ ایک مسلمانوں کا سیدھا رستہ ہے، سواد اعظم اور مسلمانوں کی بڑی جماعت، کہ جس کے بارے میں سنن نسائی کے اندر بھی نبی علیہ السلام کا فرمان موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس امت پر ایک ایسی جماعت ہے اور جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے، ایک بڑی جماعت ہے، تو اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ تو فرمایا اس جماعت سواد اعظم پر اللہ کا ہاتھ ہے، تو لہٰذا اس کو پکڑے رکھنا، اس کو تھامے رکھنا، تو لہٰذا اس وجہ سے اس کو تھاما جاتا ہے ایک جماعت کو۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ آپس میں ٹکڑوں میں نہیں بٹنا بلکہ سیدھے رستے پہ چلنا ہے۔ تو فرمایا کہ جو تو اس وجہ سے رسول کی مخالفت نہیں کرنی اور ساتھ میں مسلمانوں کی راہ سے ہٹ کے نہیں چلنا، اور جو یہ والا عمل کرے گا ہم انہیں جہنم میں داخل فرما دیں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر سورۃ النساء کی 116 ہے، 116، اس کا تعلق سورۃ النساء کی آیت نمبر 48 سے ہے، کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہم نے ہر گناہ، نیچے جتنے بھی گناہ ہیں وہ سارے کے سارے معاف کر دوں گا، لیکن شرک نہیں معاف کیا جائے گا۔ اسی کی یہاں پہ ایک اور لہر سورۃ النساء کی آیت نمبر 116 کے اندر بیان کی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دے۔ حقوق اللہ ہے، اللہ کا فضل ہے تو معاف فرما دے۔ حقوق العباد ہے تو بندے کو کوئی ایسی نعمت دے دے گا، اس کے مقابلے میں وہ بندہ اس بندے کو معاف فرما دے گا، تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کے ساتھ ہوگا، نہیں تو اس سے نامہ اعمال لیے جائیں گے، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن وہ معافی ہو سکتی ہے، یعنی کوئی نہ کوئی حق عبد اگر پورا اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پہ دلوا دے گا تو معافی تو ہو جائے گی، لیکن شرک کبھی معاف نہیں ہوگا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جو اللہ کا شریک ٹھہرائے وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ یعنی جس بندے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شرک یعنی اس کے ساتھ کھڑا کیا، شریک ٹھہرایا، تو وہ دور کی جا کے گمراہی میں گر گیا ہے، اور یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کے بارے میں کوئی بخشش نہیں ہے، کافر پکا جہنمی ہے، اور ہم فیہا خالدون کے الفاظ ہے، وہیں پہ ہمیشہ رہے گا، کبھی نہیں نکالا جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا ان یدعون من دونہ الا اناثا وان یدعون الا شیطانا مریدا، یہ شرک کرنے والے اللہ کے سوا عبادت نہیں کرتے مگر چند عورتوں کی، اور یہ عبادت نہیں کرتے مگر سرکش شیطان کی۔ یعنی جو شرک کی اب تھوڑے سے بتایا، ویسے تو شرک بہت زیادہ وسیع ہے، یعنی یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو جو نبی ہیں ان کو اللہ کا بیٹا تسلیم کیا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، بعض اوقات ان کے اندر ہی ایسے مذہب ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بطور گاڈ استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ یہ نہیں کہ وہ بیٹے ہیں بلکہ ڈائریکٹ گاڈ ہے، اور کسی نے تین میں سے تیسرا خدا کہا،
متعدد عقائد لوگوں نے گھڑے، شرک پھیلایا جتنا ہو سکا، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت کے اندر بیان کیا ہے وہ کافر جو مشرک تھے ان کو ہائی لائٹ کیا ہے، ان کو فرمایا کہ انہوں نے عورتوں کے ساتھ شرک کیا۔ عورتوں سے مراد یہاں پہ مؤنث ہے، یعنی جو ان کے بت تھے، جس طرح کے ان کے نام بھی موجود ہیں، لات، عزا، منات، پھر لکشمی، یعنی بڑے بڑے ایسے آپ سنتے ہوں گے، پھر اس کے بعد سویتا، پتہ نہیں کیا کیا، یعنی کہ جو عورتوں کے نام پہ، تو عورتوں کے ساتھ یعنی مؤنث اس سیغے کے ساتھ، اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، تو اللہ نے اس کو بھی بیان کیا۔ باقی مذکر تو ہے ہی ہے، جس طرح ہنومان، پھر اس کے بعد ادھر دیوتا، متعدد، حتیٰ کہ گائیں بیلیں ساری انہوں نے اس کے مقابلے میں، اللہ کے مقابلے میں کھڑی کر دی۔ تو لہٰذا اس صورت میں ان کو فرمایا گیا کہ تم نے تو اتنا سرکش ہو کے پلایا، اور یہ سارا معاملہ کروا کون رہا ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے اگلی آیات کے اندر۔ اس کے بعد فرمایا لعنہ اللہ، جس پر اللہ نے لعنت کی، وقال لأتخذن من عبادك نصیبا مفروضا، اور اس نے کہا میں ضرور تیرے بندوں سے مقرر حصہ لوں گا۔ یعنی اب یہاں پہ شیطان نے اللہ سے مہلت جو مانگی تھی اس کا اب ذکر چلنے لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو لعنت کی، لیکن اب اس نے آگے سے مقرر حصہ مانگا کہ میں ایک وقت یعنی قیامت تک لوگوں کو گمراہ کروں گا، لیکن وہ گمراہ کس انداز کے ساتھ کروں گا وہ بھی سنیں۔ فرمایا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا اور انہیں امیدیں دلاؤں گا، یعنی لمبی امیدیں کہ تو نے رہنا ہی یہاں پہ تو حرام کھا لے، فراڈ کر لے، جوا کھیل لے، شراب پی لے، زنا کر لے، جتنی مرضی معاملات کر لے، رہنا ہی تو نہیں یہاں پہ، لمبی امیدیں۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور یہاں پہ فرمایا تو یہ ضرور جانوروں کے کان چیریں گے۔ اب یہ وہ والے کام ہیں جو شیطان ہم سے کروائے گا، اس نے مہلت لی ہوئی ہے، اور فرمایا میں انہیں ضرور حکم دوں گا، وَلَآمُرَنَّهُمْ، میں انہیں حکم دوں گا، تو یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں بدل دیں گے، یعنی تبدیلی، اپنی تخلیق جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور انسان کی ہے اس کے اندر تبدیلی، اعضاء کو بدلیں گے، تو اس کے اندر بھی شیطان نے کہا میں ان کو بھڑکاؤں گا۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا۔ اب اللہ نے کیا بتایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان مردود کو دوست بنائے تو وہ کھلے نقصان میں جا پڑا، یعنی اس نے تو شیطان کو دوستی میں لے لیا تو وہ تو کھلے نقصان کے اندر پڑا۔ اور خلاف شرع اپنے اعضاء کو تبدیل کروانا، تخلیق کے اندر تبدیلی کروانا، اس کے بارے میں جو شیطان نے مہلت لی تھی اس کے اوپر بھی چند احادیث ملتی ہیں کہ اپنے یعنی کہ لباس کو تبدیل کر لینا، مرد عورتوں کے، عورت مرد کے، اپنی تخلیق کے اندر فرق لے کے آنے کی پوری کوشش کرنا۔ پچھلے دنوں جینڈر کا بھی مسئلہ چلا تھا کہ شناختی کارڈ کے اندر سے وہ معاملہ ہی نکل جائے گا، وہ شکر ہے کسی وجہ سے بیٹھ گیا معاملہ، تو وہ بھی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، یعنی کہ مرد اپنی مرضی سے جا کے نادرا کے اندر یہ کہہ سکتا ہے کہ میں عورت بننا چاہتا ہوں تو میرے یعنی شناختی کارڈ کے اندر عورت لکھا جائے، پھر وہ ہوگا مرد لیکن عورتوں کے ساتھ جا کے بیٹھ سکتا ہے، عورتوں والے سارے کے سارے معاملات اس کے اوپر لاگو ہوں گے، حتیٰ کہ مرد کے ساتھ پھر نکاح کر سکے گا۔ وہ کس طرح کہ مرد ایک جائے گا، وہ کہے گا میں عورت بننا چاہتا ہوں، تو وہ اپنے آپ کو عورت وہاں پہ ڈکلیئر کر لے گا، بعد میں جب نکاح ہوگا تو وہاں پہ تو وہ عورت ہوگا۔ تو لہٰذا یہ آپس میں یہ بہت گندا نظام شروع ہونے لگا تھا آپ کے اسی ملک پاکستان کے اندر، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے اور یہ بہت سی یعنی کہ محنتیں، کچھ نہ کچھ شور وغیرہ اٹھایا گیا علماء کی طرف سے بھی، اور پھر انہوں نے ہمتیں کاوشیں کی تو یہ تھوڑا سا مسئلہ بیٹھا، نہیں تو یہ اٹھنے لگا تھا، آپ کی اسمبلیوں تک یہ پہنچ چکا تھا یہ والا فتنہ، لیکن بعد میں انہی لوگوں کو پتہ چلا کہ اس میں تو ہمارا ہی نقصان ہے، اس میں تو بہت زیادہ ہم نقصان میں جائیں گے۔ تو لہٰذا یعنی بڑے معاملات آئے، کرکٹ کے اندر اب عورتیں آنے لگی، تو یعنی کہ بیڈمنٹن اس کے اندر، پھر فٹ بال کے اندر، تو اب ان کو لگا کہ شاید اب یہ عورتیں زیادہ ترقی لے جائیں گی تو ہم کیا کریں گے، پھر انہوں نے اپنے طریقے کے ساتھ بھی اس کو تھوڑا بائنڈ اپ کیا، یہ نہیں کہ سارا انہی کا زور تھا۔ اس کے بعد فرمایا اس کے اوپر چند احادیث بھی ہیں، ابو داؤد کے اندر حدیث ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس مرد پر لعنت فرمائی ہے جو عورت کا لباس پہنے، اور اس عورت پر لعنت فرمائی ہے جو مرد کا لباس پہنے۔ اور صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ زنانہ مردوں اور مردانی عورتوں پر لعنت فرمائی نبی علیہ السلام نے،
اور ارشاد فرمایا انہیں اپنے گھروں سے باہر نہ نکال دو، یعنی باہر نکال دو انہیں اپنے گھروں سے، یعنی اس حد تک نبی علیہ السلام تاکید فرمائیے کہ باہر نکال دو انہیں اپنے گھروں سے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو تشبیہ اس طرح دے دی ہے۔ اور اس کے اوپر متعدد احادیث ہیں، جسم کو گندوانے والا، تخلیق کے اندر تبدیلی کر رہے ہیں، پھر اپنے آپ کے اعضاء کو تبدیل کرنا، یہ سب کچھ، حتیٰ کہ یہ میں کہتا ہوں داڑھی مکمل کٹوا لینا، یہ بھی اسی حکم کے تحت آتا ہے، یہ بھی شیطان کی طرف سے حملہ ہے کہ اس نے تخلیق کو بدلا ہے۔ کہ دیکھیں نا مرد اور عورت میں فرق کیا ہے۔ اگر چہرے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ سب جانتے ہیں کہ کس طرح بندے کی تھوڑی سی داڑھی ہو یا تھوڑی بہت مونچھیں وغیرہ ہو تو بندہ کہتا ہے یار مرد ہے۔ آپ اکثر دیکھتے ہو کہ میں تو ویسے بذات خود اس چیز کو یہاں پہ کہنا چاہوں گا، آپ خود بھی دیکھیں گے اس کو، جس بندے نے مکمل کلین کروائی ہو نا یہ چیز بھی اور ساتھ میں اپنی مونچھیں بھی مکمل، تو اس میں اور خسرے میں بالکل ذرہ برابر بھی فرق نظر نہیں آتا۔ آپ کبھی خود غور کر لیجئے گا، جس دن بندہ فریش یہ کروا کے آتا ہے نا، بات سیدھی سی ہے، دو ٹوک ہے۔ آپ کبھی دیکھیے گا جس بندے نے تھوڑی تھوڑی داڑھی وغیرہ رکھی ہو، پھر اس کو کہیں کہ اچانک بندہ یہ سارا کچھ اٹھوا لے، تو اس میں اور خسرے میں بالکل بھی ایک رتی برابر بالکل بھی کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا۔ صحیح کیا ہے کہ نہیں افضل صاحب؟ صحیح ہے کہ نہیں؟ اسی طرح یہ معاملہ چل رہا ہے، بالکل فرق نظر نہیں آتا۔ میں نے تو دیکھا ہے 2-3 بندوں کو وہ اس طرح ہی لگتا ہے جیسے اس میں اور خسرے میں کوئی فرق ہی نہیں نظر آ رہا۔ اس کے بعد اس طرح ہی ہے۔ اس کے بعد فرمایا یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، کہ شیطان انہیں وعدے دیتا ہے اور آرزوئیں دلاتا ہے، شیطان انہیں صرف فریب کے وعدے دیتا ہے، یعنی ان کو آرزوئیں دلا رہا ہے کہ یہ کلین شیپ کر لو گے تو چلو کوئی نہ کوئی پسند آ جائے گی، کوئی نہ کوئی کر لے گی، تو یہ والے معاملات ہیں صرف ایک فریب ہے، ٹھیک ہے۔ باقی یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی بات اصلیت ہے ہی نہیں، بلکہ اب تو بڑے بڑے آپ اس چیز کو سمجھیں کہ اب تو یہ کلین شیپ کا رواج ہی ختم ہو گیا۔ اب داڑھی آئی ہے لیکن وہ چلے سٹائل میں آ گئی ہے، لیکن اب لوگ داڑھی لازمی طور پہ رکھتے ہیں، اسی کے اندر ایک سٹائل نیا نکال لیا ہے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ چلیں مکمل داڑھی تو بالکل نہیں کٹوانی چاہیے نا، ایک تو سنت ایسی ہے جو نبی علیہ السلام نے پوری زندگی رکھی ہے، واجب کے قریب تر ہے، تو لہٰذا اس سے بچا جائے۔ اس کے بعد فرمایا اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور یہ اس سے بچنے کی جگہ نہ پائیں گے۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، جنہوں نے شیطان کی پیروی کر لی پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ان سے بچ نہیں پائیں گے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کافروں کو ہائی لائٹ کیا یا ان لوگوں کو جو سرکش ہو چکے ہیں شیطان کی پیروی کے اندر آ کے، اب ایمان والوں کو بھی ہائی لائٹ کیا، فرمایا ایمان والوں کو کیا ملے گا؟ جو اس میں صبر کریں گے، دنیا کے اندر تھوڑی تکلیفیں برداشت کر لیں گے، اپنے آپ کو ملا بھی کہلوا لیں گے، اپنے آپ کو یعنی کہ برا بھی کہلوا لیں گے، تو اس کے بعد ان کو ملے گا کیا؟ تکلیفیں جلیں گے، آزمائشوں سے گزریں گے، تو فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا۔ اور اس کے بعد فرمایا جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے تو ان قریب ہم انہیں ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہوگی؟ اللہ تو جھوٹ نہیں بولتا، وہ تو اس کے لیے محال ہے، تو لہٰذا اس وجہ سے اللہ سے بڑھ کے تو کسی کی بات سچی نہیں۔ یہاں پہ کوئی ایماندار بندہ ہو تو میں اس کی گواہی دے دیتا ہوں کہ یار یہ بندہ سب سے زیادہ ایماندار ہے، تو لہٰذا یہ جو بات کرے گا سچی کرے گا، تو وہ جو بندہ بنایا ہوا ہے وہ تو اللہ کا بنایا ہوا ہے، تو جو اللہ نے بات کی ہے وہ کتنی تصدیق شدہ ہوگی۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نہ تمہاری جھوٹی امیدوں کی کوئی حیثیت ہے اور نہ ہی اہل کتاب کی جھوٹی امیدوں بھی، یعنی تمہاری کافروں کی جھوٹی امیدیں بھی کسی کام کی نہیں، جتنی مرضی آرزویں لگا لیں، اور اہل کتاب کی بھی۔ من یعمل سوءا یجز بہ، اور جو کوئی برائی کرے گا اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور اللہ کے سوا نہ کوئی اپنا حمایتی پائے گا اور نہ ہی مددگار۔ ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور جو کوئی مرد ہو یا عورت اچھے عمل کرے اور وہ بھی مسلمان ہو تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، ان پر تل کے، ایک تل ہوتا ہے نا تل، اس کے برابر بھی نقیرہ، ولا یظلمون نقیرہ، ایک تل کے برابر بھی ان کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا، تل برابر بھی،
جو بندہ واقعی میں آزمائشیں جھل رہا ہے، دنیا کے اندر اس نے تکلیف میں گزاری ہیں، تو پھر کیا اس کو کچھ ملے گا نہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا پھر میں گارنٹی دیتا ہوں کہ ایک تل کے برابر بھی اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ اور اس سے بہتر کس کا دین ہے جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا، وہ نیکی کرنے والا ہوا اور وہ ابراہیم کے دین کا پیروکار ہوا اور جو ہر باطل سے جدا تھے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ہر باطل سے جدا تھے، ایسا دین تھا ان کا بالکل واضح۔ دین محمدی بھی اکثر سے زیادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ پہلی امتوں کے اندر بڑے احکامات تھے جو منسوخ ہو گئے، لیکن دین ابراہیم کے جو احکامات تھے وہ اس امت کے اندر بھی چلتے رہتے ہیں اور چل بھی رہی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے انہی کی یعنی کہ ایک طرح پیروی کی اور ان کو اپنے آباء و اجداد میں بھی داخل کیا ہے، تو لہٰذا ہے بھی، تو لہٰذا اس وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین سے بڑھ کے اور کوئی شخص نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا گہرا دوست بنایا ہے۔ ایک خالی دوست ہوتا ہے، لیکن خلیل ایک ہوتی ہے دوستی، ایک ہوتی ہے خلت۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ خلت ابراہیمی رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنا گہرا ترین دوست بنایا ہے، کیونکہ ان کی جو محنتیں تھیں، جو کاوشیں انہوں نے کی تھی، آزمائش سے اپنے آپ کو گزارا تھا، تو اللہ نے پھر اس کا اجر دیا کہ اپنا گہرا دوست ان کو بنا لیا۔ پھر ان کو فضیلت کیا دی ہے کہ انہی کی نسل سے پھر نبی علیہ السلام آئے ہیں، اور پھر جو ان کی دعائیں تھیں وہ بھی قبول ہوئی کہ اولاد اسماعیل علیہ السلام میں یہ داخل ہے، نبی علیہ السلام کا شجرہ وہاں جا کے ملتا ہے، وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، تو لہٰذا یہ پھر ان کو اجر بھی دیا گیا تھا ان کی آزمائشوں کے اوپر۔ لیکن یاد رکھیے گا نبی علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی شانیں عطا فرمائی ہیں، جس طرح کی صحیح مسلم شریف کے اندر الفاظ آتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، اسی طرح مجھے بھی اپنا خلیل بنایا۔ اور اس کے بعد خالی خلیل نہیں بنایا، ترمذی شریف کے اندر جو الفاظ ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیل تو بنایا ہی بنایا ہے، لیکن مجھے اپنا حبیب بھی بنایا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو اگلے الفاظ ہیں وہ اس سے بھی زیادہ مزیدار ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ نے اپنا حبیب بنایا، لیکن مجھے اس بات پہ کوئی فخر نہیں، میں فخراً یہ بات نہیں کہتا۔ تو لہٰذا یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ نبی علیہ السلام کے لیے ایک عام بات تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنا حبیب بنایا، حبیب اللہ بنایا، تو لہٰذا یہ بہت شانوں والی بات ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری بات ڈسکس کرنے کے بعد فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ یعنی گھوم کے ساری بات اسی عقیدہ توحید پہ آتی ہے، اور وہی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، کہ جو لوگ اس زمین و آسمان میں موجود اشیاء کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر رہے ہیں وہ سن لیں کہ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ کل قیامت والے دن انہوں نے ذرہ برابر بھی تمہارے کام نہیں آنا، بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ کل قیامت والے دن بندہ کسی اور کو بطور دلیل آگے پیش کرنے کی کوشش کرے گا اور وہ اللہ کے حضور جائے گا، اپنا عمل بتائے گا، تو اللہ کہے گا جا اسی کے پاس جا جس کے لیے تو نے عمل کیا تھا۔ تو لہٰذا جس کو جو بندہ شریک ٹھہرا رہا ہے اللہ کے مقابلے کے اندر، پھر وہ اس کا جواب دے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھیرا نہیں ہے۔ جتنی بھی اشیاء ہیں، ہم بھی اللہ کے احاطے میں ہیں، کوئی بھی چیز ہے وہ اللہ کے حکم سے چل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس وقت جو ارادہ کیا وہ کن کہتا ہے تو اسی وقت فیکن ہو جاتا ہے۔ تو اس سے بڑی شانیں اور کیا ہو سکتی ہیں؟ تو لہٰذا عقیدہ توحید کو بھی مضبوط رکھا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔